इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौत के बाद की ज़िंदगी यानी हयाते बरज़खी। बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दो चीज़ों में हद और रुकावट, मरने से लेकर क़यामत तक का वक्फ़ा हयाते बरज़खी कहलाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद सूरतुल मोमिनून में है और उनके आगे इस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने यानी क़यामत तक का ज़माना आलम बरज़ख कहलाता है। ज़िंदगी जिन अदवार पर मुनक़सिम है वो ये है। सबसे पहले अल्लाह पाक ने सबकी रूहों को पैदा किया और आलम अरवाह में रखा। उसके बाद हयाते दुनियावी, ये रूहें अपने अपने वक्तों में दुनिया में अपने जिस्मों के साथ आईं और अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिसे हयाते दुनियावी कहते हैं। इसके बाद हयाते बरज़खी, फिर हयाते उखरवी। सबसे पहले दुनियावी ज़िंदगी, इसके अपने लवाज़मात हैं, फिर हयात बरज़खी, इसके अपने लवाज़मात हैं, और हयात उखरवी, इसके अपने लवाज़मात हैं। ज़िंदगी बमंज़िला जिन्स है और ये तीनों किस्में बमंज़िला नूह हैं। जहाँ नूह हो वहाँ जिन्स ज़रूर होती है, लिहाजा ज़िंदगी तीनों में मौजूद है। हाँ, हर नूह दूसरी नूह से मुख्तलिफ होती है, इसलिए हयात दुनियावी में शरीयत का इतलाक़ है, जबकि हयात बरज़खी और उखरवी की जिन्स एक होने के बावजूद इख्तिलाफ़ अनवा की वजह से अक्सर अहकामात अलग अलग हैं। मसलन अहकाम शरअ की पाबंदी दुनियावी हयात में है, बरज़ख व आखिरत में नहीं। हयात इंसानी की खसूसियत में समा, बसर, अदराक वग़ैरह ये ज़िंदगी की तीनों अनवा में मौजूद हैं, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी से बढ़कर उखरवी ज़िंदगी और बरज़खी ज़िंदगी में हैं। कब्र में होने वाले अज़ाब व सवाब के बारे में उलमाए हक़ की 3 राय हैं। अज़ाब कब्र सिर्फ़ रूह को होता है, अज़ाब कब्र सिर्फ़ जिस्म को होता है, अज़ाब कब्र जिस्म और रूह दोनों को होता है। तीसरी राय सही तर है और कब्र की ज़िंदगी में अज़ाब या नेमतें जिस्म और रूह दोनों को मिलती हैं। चनाचा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और तमाम उलमाए अहले हक़ का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि अज़ाब व सवाब कब्र और रूह जिस्म दोनों को होता है। रूह के साथ जिस्म को भी अज़ाब व सवाब इसलिए होता है कि रूह और जिस्म के दरमियान एक मानवी ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ के सबब रूह पर वारिद होने वाली कैफियत जिस्म भी बराबर महसूस करता है। अज़ाब व सवाब कब्र के लिए बदन का सलामत होना ज़रूरी नहीं है। अगरचे जिस्म गल सड़ जाए, आग में जला दिया जाए, समुंदर में गरकाब हो जाए, दरिंदों के पेट में चला जाए, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ होने के सबब इन दोनों सूरतों में भी जिस्म पर असरात मुरतब होंगे। इसकी वजाहत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इन अल्फाज में करते हैं, अज़ाब कब्र से मुराद आलम बरज़ख की ज़िंदगी का अज़ाब है। इसे अज़ाब कब्र कहने की वजह यह है कि मुर्दों को कब्रों में दफनाया जाता है, वरना हर मैयत कब्र में दफन हो या ना हो, जब भी अल्लाह इसे अज़ाब देना चाहेगा ज़रूर पहुँचाएगा। कुरान पाक ने फ़िरौनियों के अज़ाब कब्र यानी आलम बरज़ख के अज़ाब का तज़किरा करते हुए सूरह मोमिनून में फरमाया है, फिर अल्लाह ने उसे उन लोगों की बुराइयों से बचा लिया जिनकी वो तदबीर कर रहे थे,
اور آرے فرعون کو بڑے برے عذاب نے گھیر لیا۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہی منافقین مدینہ کے بارے میں بتایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، اور مسلمانوں تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گنواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی ہیں، اور یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ سورہ توبہ۔ یعنی منافقین کے لیے ایک مرتبہ دنیا میں ذلت کا عذاب، دوسری مرتبہ عالم برزخ کا عذاب، اور اس کے بعد جہنم کا عذاب عظیم ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے سوالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے درمیان مبعوث ہوئے کون ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پڑھی، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازہ میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم میت کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا، اس کے پاس منکر اور نکیر آئیں گے جن کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر ہیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں، اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے۔ دونوں اس کو بٹھائیں گے، وہ زمین چیرتے آئیں گے اور پوچھیں گے کس کی عبادت کرتے تھے اور تمہارا نبی کون تھا؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندوں میں سے ہوا تو وہ کہے گا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ بس ہم ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی اتباع کی، بس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے کہا جائے گا تو یقین کے ساتھ زندہ رہا اور اس پر تمہاری موت ہوئی اور اس پر تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے، پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل شک منافقین میں سے ہو تو ان کے سوالوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا میں نے بھی وہی کہا۔ اس سے کہا جائے گا تو شک پر زندہ رہا، اسی پر تمہاری موت ہوئی اور اس پر روز قیامت تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس پر ایسے بچھو اور سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین میں پھونک مار دے تو زمین کے تمام نباتات جل کر راکھ ہو جائیں، پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ سکڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے دونوں پہلو ایک دوسرے میں دھنس جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے فرشتوں کا ذکر فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمیں ہماری یہ سمجھ بوجھ لٹا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بالکل آج جیسی ہی سمجھ بوجھ قبر میں دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرشتے کے منہ میں پتھر ہے، یعنی میں اس کو خاموش کرا دوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا دین و دنیا کامیاب کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی اور پاک ذریعے سے پاک رزق کمانے کی اور اس کے اسباب عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بعمل عاشق رسول بنائے اور ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے، اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔